بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس وعظ کا ذکر خیر جاری ہے، اور یہ اس سلسلے کی آج 63ویں قسط ہے۔ اس مجلس وعظ کا ذکر خیر شروع کرنے سے قبل ہم آغاز کرتے ہیں اس درس کا اس حدیث مبارکہ سے جو کہ مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحین میں ذکر کیا ہے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ فقلت یا نبی اللہ اکراہیۃ الموت؟ فکلنا نکرہ الموت۔ قال لیس کذلک ولکن المؤمن اذا بشر برحمت اللہ ورضوانہ وجنتہ احب لقاء اللہ فأحب اللہ لقاءہ وإن الكافر اذا بشر بعذاب اللہ وسخطہ کرہ لقاء اللہ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر میرا بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ موت تو ہر کس و ناکس کو آنی ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، مگر جو شخص موت کے وقت اپنے مولا سے انعام و اکرام کی امید پر خوشی اور مسرت کے ساتھ موت کو خوش آمدید کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے برضا و رغبت ملاقات کرتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے گناہوں پر سزا اور جہنم کے عذاب کے یقین پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے گھبراتا ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات میں رغبت نہیں رکھتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ مفہوم ایک دوسری حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو مبغوض سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو مبغوض سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا اس سے موت کی کراہت و ناپسندیدگی مراد ہے؟ تو ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ مومن کو جب اللہ کی رحمت، رضامندی اور جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اسے سن کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا خواہش مند ہو کر اسے پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اور کافر کو جب اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ناراضگی کی خبر ملتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند اور مکروہ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند اور مکروہ گردانتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے ایمان والے کو سلامتی دیتے ہیں اور اسے رضائے الہی اور جنت کی بشارت سناتے ہیں، جبکہ کافر کو موت کے وقت لعن طعن کرتے ہیں اور اسے اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہی بشارتیں اور وعیدیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور موت کو پسند اور ناپسند کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رحمۃ اللہ علیہ کی 54ویں مجلس تھی جو کہ منعقد ہوئی 10 رمضان المبارک 545 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن شیخ کامل کی صحبت میں ادب سیکھتا ہے، ایمان والا اپنے نفس کی اصلاح کے لیے شیخ کامل کی صحبت اختیار کرتا ہے، شیخ کامل اسے ادب اور تعلیم سکھاتا ہے، بچپن سے لے کر مرنے تک وہ علم سیکھتا رہتا ہے۔ ابتدا میں قرآن پاک پڑھانے والا پڑھاتا اور حفظ کراتا ہے، اس کے بعد تعلیم دینے والا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی توفیق خیر اس کے شامل حال رہتی ہے اور وہ علم پر عمل کرتا رہتا ہے۔ اس کا عمل کرنا اللہ کو پسند آتا ہے اور اسے اس کے قریب کر دیتا ہے۔ اپنے علم پر جب کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے علم کا وارث بنا دے گا جو اسے معلوم نہیں، اور وہ خاص علم اس کے قلب کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دے گا، اور اخلاص اس کے قدموں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا۔ اور اگر تو عمل کرے اور دیکھے کہ تیرا دل حق سے قریب نہیں ہے اور تجھے عبادت و انس کی حلاوت حاصل نہیں ہوتی ہے تو جان لے کہ تو عامل نہیں ہے، بلکہ تیرے عمل میں کوئی خلل ضرور ہے جو حجاب بن گیا ہے۔ یہ خلل کیا ہے؟ ریا، نفاق اور خود پسندی۔ اے عمل کرنے والے، اخلاص کو لازم پکڑ لے ورنہ مشقت نہ اٹھا۔ خلوت اور جلوت میں اللہ کے لیے مراقبہ ضرور کر۔ منافق کا مراقبہ صرف جلوت میں ہوتا ہے اور مخلص کا مراقبہ خلوت اور جلوت دونوں میں ہوا کرتا ہے۔ تجھ پر افسوس ہے جب تو کسی حسین یا حسینہ کو دیکھے تو اپنے نفس اور حرص اور خواہش کی آنکھیں بند کر لے اور خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ آیت کریمہ پڑھ، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، سورہ یونس کی آیت ہے۔ تو کسی شان میں بھی تیرا رب تجھے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے خوف سے ڈر، کسی حرام چیز پر نظر ڈالنے سے نظریں جھکا لے، اور اس کی نظر کو یاد رکھ کہ جس کی نظر اور علم سے تو دور نہیں رہ سکتا۔ اگر تو حق تعالیٰ سے مباحثہ اور جھگڑا نہ کرے تو تیری بندگی پوری ہو گئی اور تو اس کا سچا بندہ بن گیا اور ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جب اللہ کے لیے تیرا شکر کرنا
ثابت ہو جائے تب اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا کہ اپنی زبانوں سے تیری شکر گزاری اور دوستی کا اظہار کریں۔ اب شیطان اور اس کے ساتھیوں کو تیری طرف راستہ نہیں رہے گا۔ دعا کا ترک کر دینا عزیمت یعنی بڑا درجہ ہے، اور اس میں مشغول ہونے کی اجازت ہے۔ دعا کرنا ڈوبتے کے لیے سہارا ہے، قیدی کے لیے روشنی کی گزرگاہ، یہاں تک کہ رہا ہو کر بادشاہ کے حضور پیش ہو جائے۔ عقل کرو، تم نہ تو دعا کرنا اچھی طرح سے ترک کرتے ہو اور نہ اچھی طرح سے دعا مانگتے ہو۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نیت، عقل اور علم کی محتاج ہو، جسے پہچاننا ضروری ہے، اس کی پیروی کی بھی محتاج ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس کیا کچھ ہے؟ اس سے نہ جاننے کی وجہ سے ان کے متعلق تمہارے خیالات اچھے نہیں ہیں۔ تم کو ان سے الجھ کر اپنے دین اور احوال کے سروں کو خطرے میں نہ ڈالو۔ ان کے تصرفات میں ان پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرو۔ جب شرع کو ان پر کوئی اعتراض نہیں، تم بھی ان پر اعتراض نہ کرو۔ وہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے سامنے رہتے ہیں، جب تک کہ اللہ کی طرف سے انہیں از خود سکون اور سلامتی کی ضمانت نہ مل جائے۔ ان کے دل بے قرار رہتے ہیں۔ اے روئے زمین پر رہنے والے اللہ کے سب بندوں اور زاہدوں، آؤ اور وہ کچھ سیکھو جس کی تمہیں ذرا خبر نہیں۔ میری درسگاہ میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں وہ سکھاؤں جس سے تمہارے دلوں کے دامن خالی ہیں۔ دلوں کی درسگاہ جدا ہے، باطن کی درسگاہ جدا ہے، نفسوں کی درسگاہ جدا ہے، اعضاء کی درسگاہ جدا ہے۔ ان کے لیے درجے، مقام اور قدم جدا جدا ہیں۔ ابھی تو تیرا پہلا قدم ہی درست نہیں ہوا ہے تو دوسرے قدم تک کیسے پہنچے گا؟ تیرا سلام ہی درست نہیں ہوا ہے تو ایمان تک کیسے پہنچے گا؟ تیرا ایمان ہی درست نہیں ہوا ہے تو ایقان تک کیسے پہنچے گا؟ تیرا ایقان ہی درست نہیں ہوا ہے تو معرفت و ولایت تک کیسے پہنچے گا؟ تو عقل کر، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم میں سے ہر کوئی ساز و سامان و اسباب کے بغیر خلقت پر حکومت کا طالب ہے۔ مخلوق پر حکومت و ریاست جب ملتی ہے جب کہ ان میں دنیا و نفس اور خواہش و حرص و ارادے میں کوئی رغبت نہ ہو۔ تو پہلے زاہد بن، پھر حکومت ملے گی۔ ریاست و حکومت آسمان سے اترا کرتی ہے، زمین سے نہیں۔ ولایت حق تعالیٰ کی طرف سے ملا کرتی ہے، خلقت سے نہیں۔ ہمیشہ تابع رہ، متبوع نہ بن، خادم بن کے رہ، مخدوم نہ بن۔ ذلت اور گمنامی پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کے علم میں اس کے خلاف ہے تو اپنے مقررہ وقت پر تجھے مل کر رہے گا۔
اپنی طاقت اور قوت کو چھوڑ کر تو خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ پر کوئی اعتراض نہ کر، اور مخلوق اور نفس کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرا، اللہ کے لیے اپنی بندگی کو درست کر لے۔ بندگی کیا ہے؟ اس کے حکموں پر عمل کرنا، اس کی ممنوعات سے باز آ جانا، اور مشکلوں اور آفتوں پر صبر کرنا۔ اس کی بنیاد توحید اور اس پر استقامت ہے، اس کی عمارت اعمال صالحہ ہے۔ ابھی تیری بنیاد ہی مضبوط نہیں تو عمارت کس چیز پر بنائے گا؟ تیری نیت ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو بات کیسے کرے گا؟ تیرا سکوت ہی تمام نہیں ہوا تو گفتگو کیسے کرے گا؟ یہ مخلوق سے وعظ اور بات کرنا نبیوں کی نیابت انجام دینا ہے، کیونکہ یہی حضرات ہیں جو مخلوق پر واعظ و خطیب ہیں۔ وہ جب دنیا سے چلے گئے تب حق تعالی نے باعمل علماء کو ان کا قائم مقام بنا دیا، اور ان علماء کو ان کا وارث بنا دیا۔ جو ان کا قائم مقام بننے کا آرزو مند ہو، اپنے دور میں اسے ساری مخلوق سے زیادہ پاک باز ہونا چاہیے، اور اللہ کے علم و احکام کا ان سے زیادہ جاننے والا ہونا چاہیے۔ اے اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے ولیوں اور نیک بندوں سے ناواقفوں، تمہارے خیال میں وعظ کرنا معرفت و ولایت کا ہونا آسان کام ہے؟ اپنی نفسوں اور عادتوں اور اپنی دنیا و آخرت سے بے خبر ہو، تم پر افسوس ہے، گونگے ہو جاؤ اور تب تک خاموش رہو جب کہ تمہیں بلایا جائے، تمہیں اٹھایا جائے اور کھڑا کیا جائے اور زندہ کیا جائے۔ جس کا علم اس کی خواہش پر غالب آ جائے وہی علم فائدہ دینے والا ہے، اور یہ علم نافع کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ اس نے مخلوق کے دروازے بند کر دیے اور صرف اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھولا، جو کہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ جب یہ بند کرنا اور کھولنا کسی کے لیے درست ہو جاتا ہے، اس سے مکمل طور سے زحمت جاتی رہتی ہے اور اسے خلوت الہی میسر آ جاتی ہے، اس کے دل کی طرف خلعت آنے لگتے ہیں، جواہر نچھاور ہونے لگتے ہیں، اسے کنجیاں دے دی جاتی ہیں، اس سے چھلکے الگ کر دیے جاتے ہیں، اور مغز ہی مغز باقی رہ جاتا ہے۔ خواہشوں کا راستہ بند اور کمزور اور مغلوب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ کھل جاتا ہے، اور یہ بڑا راستہ جو کہ اس کا مطلوب اور مقصود راستہ ہے، جو گزشتہ نبیوں اور رسولوں اور ولیوں کا راستہ ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا راستہ کیا ہے؟ بغیر قدورت کے صفائی کا راستہ، بغیر شرک کے توحید کا راستہ، بغیر جھگڑے کے مان لینے کا راستہ، بغیر جھوٹ کے سچائی کا راستہ، بغیر سبب کے سبب پیدا کرنے والا راستہ۔ یہی وہ بڑا راستہ ہے
جس پر دین کا دار و مدار ہے، جس پر ہمیشہ معرفت کے بادشاہ اور شہنشاہ چلے ہیں، جو کہ مردان خدا ہیں، اس کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے دین کے مددگار اور دین کی خاطر محبت و عداوت رکھتے ہیں۔ تجھ پر افسوس ہے، تجھے ان سب کے راستے پر چلنے کا دعویٰ ہے، جب کہ تو اپنے نفس اور مخلوق میں سے بعضوں کو اللہ کا شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ تیرا ایمان ہی نہیں ہے، حالانکہ تو غیر سے خوف زدہ اور امیدوار ہے۔ تیرا زہد ہی نہیں، جب کہ تو دنیا کسی اور کی چاہتا ہے۔ تجھے توحید کا ذائقہ ہی نہیں، حالانکہ اس کے راستے میں غیر کو دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔